السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ہندوستان کی 6 ریاستوں میں 7 اسمبلی سیٹوں کے ضمنی انتخابات کے لیے آج ووٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ یہ بی جے پی کے خلاف اپوزیشن اتحاد انڈیا بلاک کا پہلا انتخابی امتحان ہے۔ ان سیٹوں میں جھارکھنڈ، تریپورہ اور اتراکھنڈ، اتر پردیش، کیرل اور مغربی بنگال کی ایک سیٹیں شامل ہیں۔ وہیں یو پی کی گھوسی اسمبلی ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ اپوزیشن انڈیا کی تشکیل کے بعد اتر پردیش میں پہلا انتخابی مقابلہ ہے۔ دراسناس سماجوادی پارٹی نے الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات عائد کیے۔ سماجوادی پارٹی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر کہا ہے کہ گھوسی اسمبلی ضمنی انتخابات میں انتظامیہ آدھار کارڈ کی جانچ کے نام پر اقلیتی اکثریت والے بوتھ نمبر 274، 275 اور 276 پر ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جس میں لوگ اپنی شکایت جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سارے لوگوں کو چنھت کر کے ایک دم ایک طرف بھیج دیا جا رہا ہے۔ پولیس والے یہیں کھڑے ہیں، سب 50 میٹر پہلے ہی۔ سی او ونیت سنگھ سی او کہتے تھے، 3 اسٹار تھا ان کے پاس، اور ایک دم ڈنڈا لے کے دوڑا لے رہے ہیں، مقدمہ کر دیں گے۔ 4 آئی ڈی کے بعد بھی اندر جانے نہیں دیے۔ اگر دوبارہ آؤ گے تو پھر جیل میں بند کر دیں گے سیدھا۔ ہاں، آپ کا بھی لے گیا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا نا۔ آپ کیا گیا ہے؟ آدھار کارڈ لے گیا۔ آدھار کارڈ۔ یہ بھی رپورٹس ہیں کہ اقلیتی طبقے کے لوگوں کو لگاتار دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ نیوز کلک کی ایک رپورٹ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کئی لوگوں کو جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ مدارس کے ہاسٹلس جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اور اقلیتی طبقے پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ صرف جو ہے بی جے پی کو ووٹ دے۔ یہ بھی الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ شناختی دستاویزات پر نام اور ووٹر لسٹ میں نام اگر بالکل یکساں نہ ہو تو انہیں ووٹ نہیں ڈالنے دے رہی، لیکن اب تک الیکشن کمیشن جو ہے اس سلسلے میں کوئی بھی کارروائی کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ویسے آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جب رامپور میں ضمنی انتخابات ہوئے تھے تو وہاں بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال دیکھنے کو ملی تھی، جہاں مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کے لیے پولیس جو ہے وہ طاقت کا استعمال کر رہی تھی۔ کئی ویڈیوز جو ہے اس وقت منظرعام پر آئی تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی ایکشن الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں لیا گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہاں ایس پی امیدوار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور اب دیکھنا ہوگا کہ یہاں جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ کرناٹکا میں ایک مرتبہ پھر مذہب کے نام پر طلباء کو امتیازی سلوک کا نشانہ بنائے جانے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ تازہ معاملہ کرناٹک کے ہاسن ضلع کا ہے، جہاں مرارجی دیسائی ریزیڈینشل اسکول میں 5 طلباء کو اسکول کے ایک ٹیچر نے یہ کہتے ہوئے مارا ہے کہ تم لوگ بیل کا گوشت کھانے والی ذات ہو۔ بتایا جا رہا ہے کہ معاملہ ہفتے کی دوپہر پیش آیا جب 5 طلباء ہاسٹل کے کمرے میں تھے۔ اس وقت ٹیچر وجے مہانتیش کمرے میں داخل ہوئے اور طلباء کو کلاس روم میں نہ جانے کی وجہ پوچھی، اور فوراً اس نے الیکٹرک کیبل وائر اٹھا کر بچوں کو بے تحاشا پیٹنے لگا۔ اس دوران مہانتیش نے طلباء کو مارتے ہوئے مذہب کی بنیاد پر نازیبا جملے استعمال کیے اور کہا کہ تم بیل کا گوشت کھانے والی ذات ہو، تمہیں پیٹنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مار پیٹ کے بعد طلباء کو کمرے میں بند کر دیا گیا۔ وہیں رات میں موقع پا کر طلباء ہاسٹل سے فرار ہو گئے اور اس واقعے کی اطلاع اپنے والدین کو دی۔ ٹپٹور سے تعلق رکھنے والے 2 طلباء کے والدین نے اس سلسلے میں پولیس تھانے میں معاملہ بھی درج کروا لیا ہے۔ غورطلب ہے کہ کرناٹک میں کچھ روز قبل اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ٹیچر نے طلباء کو غیر ملکی کہہ کر مخاطب کیا تھا، جس کے بعد اس ٹیچر کا جو ہے وہ تبادلہ بھی کر دیا گیا تھا۔ بتا دیں کہ آئندہ لوک سبھا انتخابات سے قبل ملک کو بانٹنے اور تقسیم کرنے کی کوششوں کا ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور اب تعلیم گاہوں کو اپنے نفرتی ایجنڈے کے لیے فرقہ پرست طاقتیں جو ہے وہ استعمال کر رہی ہیں۔ اپوزیشن نے اپنے نئے اتحاد کا نام انڈیا کیا رکھ لیا؟ بی جے پی اب انڈیا لفظ کہنے کو ہی تیار نہیں ہے۔ اب ایک اور نیا تنازع مودی حکومت نے کھڑا کر دیا ہے۔ ہفتے کے آخر میں G20 سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے والے سربراہان مملکت کو صدر دروپدی مرمو کی طرف سے دعوت دی گئی ہے، لیکن اس میں انہیں پریزیڈنٹ آف انڈیا لکھنے کے بجائے پریزیڈنٹ آف بھارت لکھ دیا گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے ابھی تک اس تبدیلی کی وجہ سے متعلق کوئی باضابطہ اطلاع جاری نہیں کی گئی ہے۔ حالانکہ حکام کا کہنا ہے کہ ذرائع کے مطابق کسی بھی سرکاری تقریب کے لیے ہندوستان کے نام کی یہ پہلی تبدیلی ہے۔ بی جے پی کے رہنماؤں نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن صدارتی انویٹیشن پر اپوزیشن کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آئے ہے۔
ایک ٹویٹ میں جےرام رمیش نے لکھا کہ مسٹر مودی تاریخ کو مسخ اور ہندوستان یعنی کہ بھارت یعنی کہ ریاستوں کے مرکز کو تقسیم کرنا جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم ہار نہیں مانیں گے۔ آخر انڈیا کی جماعتوں کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے کہ یہ بھارت ہے، ہم آہنگی، دوستی، مفاہمت اور بھروسہ۔ اور انہوں نے آخر میں لکھا کہ جوڑے گا بھارت اور جیتے گا انڈیا۔ مسلمانوں کو دہشت گردی کے جھوٹے الزام میں پھنسانے کی ایک بڑی سازش کو ناکام کر دیا گیا ہے۔ آسام سی آئی ڈی نے 9 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں سے ایک سابق سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہیں اور 5 دیگر پولیس اہلکار ہیں۔ دراصل یہ معاملہ اس وقت کا ہے جب ایک مسلم تاجر ربیع الاسلام نے الزام لگایا کہ پولیس نے انہیں غلط طریقے سے حراست میں لیا اور کہا کہ وہ 2.5 کروڑ روپے انہیں ادا کرے۔ ربیع الاسلام نے اپنی شکایت میں الزام لگایا ہے کہ پولیس نے اسے انکاؤنٹر میں مارنے کی دھمکی دی اور اس پر پاکستانی اور بنگلہ دیشی جہادی عناصر کے ساتھ روابط کا الزام لگا کر اس کے قتل کا جواز بھی پیش کیا۔ یہ معاملہ 2 ماہ قبل کا بتایا جا رہا ہے جب 16 جولائی کی رات پولیس والوں کے ایک گروہ نے زبردستی ربیع الاسلام کے گھر میں وہ داخل ہوئے، اسے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور اس سے منشیات اور نقدی کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ جب تاجر نے انہیں بتایا کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے اسے 2 سے 3 گھنٹے تک مارا پیٹا۔ وہیں ربیع الاسلام نے الزام لگایا کہ پولیس نے اسے اور ان کے رشتہ داروں کو پولیس اسٹیشن میں غیر قانونی طور پر حراست میں بھی رکھا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اہلکاروں کو 10 لاکھ روپے دینے پر مجبور کیا گیا کیونکہ انہوں نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، اور پھر ان پر دہشت گردی سے تعلق کا الزام لگایا گیا۔ پھر جب 10 لاکھ انہیں مل گئے تو پھر انہوں نے 2.5 کروڑ روپے کی پیشکش کر دی، جس کے بعد ربیع الاسلام نے اس سلسلے میں شکایت کر دی اور اب ان پولیس والوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے۔ ملک میں نفرت کے ماحول اور مسلمانوں کو نوح اور دیگر مقامات پر اجتماعی بدلے کا نشانہ بنائے جانے پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ RSS ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان امن، اتحاد، محبت اور خیر سگالی کو فروغ دینے کے عزائم سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ میڈیا سے بات چیت میں مولانا مدنی نے کہا کہ ملک میں آپسی سمجھداری سے غلط فہمیوں کو ختم کرنے کے لیے موہن بھاگوت سے جو بات ہوئی تھی، RSS اس پر اب قائم نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ RSS لیڈران کے بیانات سے واضح ہے کہ وہ فرقہ وارانہ خیر سگالی نہیں چاہتے۔ جمعیت صدر نے ہر ہندوستانی کے ہندو ہونے کے بیان کو بھی بے معنی بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہر ہندوستانی ہندو نہیں ہے بلکہ ہندی ہے، ہندوستانی ہے۔ اس دوران صدر جمعیت مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ملک میں نفرت کے ماحول کے خاتمے کے لیے سیاسی تبدیلی ضروری ہے۔ اگر اپوزیشن پارٹی متحد نہیں رہی تو خود ان کا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے کرناٹک میں فرقہ وارانہ طاقتوں کو ہرایا گیا، اسی طرح یہ قومی سطح پر بھی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر اروند کیجریوال نے وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ 9 سال کی حکومت کے بعد اگر وزیر اعظم ایک ملک ایک انتخاب کے تصور پر ووٹ مانگ رہے ہیں تو صاف بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بھی کام نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 سال تک ملک کے وزیر اعظم رہنے کے بعد مودی جی کس بات پر ووٹ مانگ رہے ہیں؟ میری تو مانگ ہے 1 نیشن 20 الیکشن ہونے چاہیے، ہر تیسرے مہینے چناؤ ہونا چاہیے، ہر تیسرے مہینے چناؤ ہوگا، کم سے کم یہ کچھ تو دے کے جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ نکلے شکل نہیں دکھائیں گے، اپنی 5 سال شکل نہیں دکھائیں گے، یہ گھومیں گے پوری دنیا میں گھومتے پھریں گے، ہمارے کو شکل نہیں دکھائیں گے۔ تو میرا نعرہ ہے 1 نیشن 20 الیکشن ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ دہشت گردی کے جھوٹے الزامات کے تحت گرفتار مسلم نوجوانوں کو قانونی امداد فراہم کرنے میں سرگرم جمعیت علماء ہند نے اپنے صدر مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر 9 فسادات میں گرفتار مسلم نوجوانوں کے مقدمات لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے لیگل ٹیم تشکیل دی ہے۔ ٹیم تشکیل دینے کے بعد لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے گزشتہ روز جمعیت علماء قانونی امداد کمیٹی نے نوح میں محروسین کے اہل خانہ اور وکلاء سے ملاقات کرنے کے ساتھ ساتھ جیل کا بھی دورہ کیا جہاں مسلم نوجوانوں کو قید کر کے رکھا گیا ہے۔ جمعیت کے مطابق میٹنگ میں یہ طے پایا ہے کہ جو فساد متاثرین جمعیت علماء ہند سے قانونی امداد لینا چاہتے ہیں وہ مولانا شوکت سے ملاقات کر کے صدر جمعیت علماء ہند کے نام ایک درخواست دیں گے، جس پر جمعیت علماء ہند لیگل ٹیم کے صدر کی منظوری سے فوری کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ اس ضمن میں ایڈوکیٹ شاہد ندیم نے بتایا کہ 9 فسادات معاملے میں پولیس نے 50 سے زائد مقدمات قائم کر رکھے ہیں اور ان مقدمات میں قریب 200 ملزمین کی گرفتاری عمل میں آ چکی ہے، جبکہ 500 سے زائد ملزمین کو مفرور قرار دیا گیا ہے اور پولیس ملزمین کی تلاش میں لگی ہوئی ہے اور ان کے اہل خانہ کو مبینہ طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔
कर्नाटका में फतह के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और वो तेलंगाना में नवंबर दिसंबर में होने वाले असेंबली इलेक्शन में न सिर्फ पूरी क़ुव्वत के साथ लड़ने का इरादा रखती है बल्कि बीआरएस को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए भी पुरआज़म है। और अब कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में नव तश्कील शुदा वर्किंग कमेटी का पहला इजलास 16 सितंबर को तेलंगाना में करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही 17 सितंबर को वर्किंग कमेटी के तौसीई इजलास हैदराबाद में मेगा रैली और 18 सितंबर को पार्टी के सीनियर लीडरों की तेलंगाना के तमाम हलकों में अवामी राब्ता प्रोग्रामों में शिरकत का ऐलान किया गया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि 16 सितंबर को नव तश्कील शुदा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद 17 सितंबर जो कि तेलंगाना के लिए अहमियत का हामिल दिन है और जिसे तेलंगाना कौमी यकजहती दिन के तौर पर मनाया जाता है, उस दिन वर्किंग कमेटी का तौसीई इजलास होगा और 17 सितंबर को ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तौसीई इजलास के बाद शाम को हैदराबाद में एक मेगा रैली का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें पार्टी के मौजूदा सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा साबिक़ सदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी शरीक होंगे। जहां तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के लिए पार्टी की जानिब से 5 गारंटियों का ऐलान भी किया जाएगा। बता दें कि कर्नाटक में भी कांग्रेस ने 5 गारंटियों का आवाम से वादा किया था, जिसके बाद कांग्रेस ने वहां बीजेपी को करारी शिकस्त से दो चार किया था। 2 साल कबल जब अफगानिस्तान पर अमेरिका के जाने के बाद तालिबान ने कब्जा किया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये तालिबान अफगानिस्तान पर कामयाब हुकूमत कर सकेंगे। ख़ासतौर से कंगाल अफगान मईशत और भुखमरी की खबरों के दरमियान ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि बहुत जल्द तालिबान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आज तालिबान ने महज 2 साल के अरसे में अफगानिस्तान की मईशत को मुस्तहकम कर दिया है। दुनिया भर की माशी पाबंदियों और ख़जाने मुंजमद किए जाने के बावजूद उन्होंने अपनी मईशत को संभाल रखा है और आज वर्ल्ड बैंक को एतराफ़ करना पड़ा कि अफगान तालिबान ने मईशत को बेहतर तरीके से संभाला है। सिर्फ संभाला ही नहीं बल्कि उन्होंने अपनी करेंसी बर्रसगीर और ईरान की करेंसी से ज़्यादा मजबूत कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के माशी हालात पर आलमी बैंक ने हालिया दिनों में रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक अफगान करेंसी मुस्तहकम और मुल्क में गुज़िश्ता साल के मुकाबले महंगाई जो है वो यहाँ 9% से ज़ायद कम हुई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान करेंसी दीगर करेंसियों के मुकाबले में मुस्तहकम हुई है, जबकि अफगानिस्तान में अशाए खुर्दनोश की कीमतों में 12% की कमी हुई है। तो नाज़रीन, इतनी खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrkhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।